قرآن کریم کی ایک آیت اور صدیقہ طاہرہ شہزادی کونین خاتون جنت کے مشہور خطبے کا ایک ٹکڑا، بلکہ اس میں بھی صرف ایک جملہ مجھے آج کے دن تلاوت کرنا تھا، ربط ملانے کے لیے 3-4 اس سے پہلے کے جملے بھی میں نے تلاوت کی ہیں۔ آیت بہت مشہور آیت ہے، حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والوں کو تو یہ آیت تقریباً زبانی یاد ہو جاتی ہے۔ سورہ نور کی آیت ہے، ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اور یہ نور فی بیوت، ایسے گھروں میں ہے کہ اذن اللہ ان ترفع، اللہ نے ان کو بلند کیا، یذکر فی اسمہ، ان گھروں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ دیکھیں بہت سارے پیغام ہیں اس آیت میں جو آپ کو نہیں سنائی جاتے۔ یہ آیت آج کل تلاوت بہت کی جا رہی ہے لیکن وہ پیغام نہیں سنائی جاتے، اس لیے میں پورا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اذن اللہ ان ترفع، اب جملہ جو ایک میں نے کہا تھا ذرا سی اس کی وضاحت کر دوں کہ یہ والی آیت جنت البقیع کی زیارتوں کا حصہ، اور جب آپ جنت البقیع میں جا کے زیارت پڑھتے ہیں، اور کون مومن جنت البقیع نہیں جاتا، ولادت کی محفل اس اعتبار سے کوئی غم کا یا مصائب کا ٹکڑا نہیں پڑھنا ہے، لیکن جنت البقیع کی زیارت میں یہ شامل۔ تو ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ نے ان گھروں کو بلند کیا ہے۔ یہاں تک تو آیت آپ کے سامنے پڑھی جاتی ہے اور میلبرن میں تو بہت زیادہ پڑھی جا رہی ہے، لیکن اس کے آگے جو پیغام ہے تو ابھی خالی ترجمہ۔ یہ وہ گھر ہیں جس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، یہ وہ گھر ہیں جس میں ہر صبح و شام، مارننگ اینڈ ایوننگ، اللہ کی تسبیح کی جاتی۔ یہ وہ گھر ہیں جن میں وہ لوگ ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں ہوتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ ہمارے آپ کے گھروں کی بات نہیں ہو رہی، یہ وہ گھر ہے جو اللہ، جس گھر کے اندر اللہ کا نور ہے، اعلان ہو رہا ہے، اور یہ وہ گھر ہیں جہاں وہ لوگ ہیں جو اس دن سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں جس دن آنکھیں اور دل دونوں توحو بالا ہو جائیں گے۔ ذرا مشکل ترجمہ ہو گیا، لیکن تو اب یہ کچھ گھر ہیں جن کی قرآن نے یہ خصوصیات بتائی ہیں، اور اسی پر ابھی بات کرنا ہے۔ لیکن ہر پڑھے لکھے آدمی کو معلوم ہے، اچھا ہماری قوم کا ہر شخص پڑھا لکھا ہوتا ہے ممبر کی برکت سے، کہ آج کا دن 20 جمادی الاخری، جسے اردو میں جمادی الثانی کہتے ہیں، اور وہ جمعہ ہی کا دن تھا اس وقت بھی، کب 1452 ایئرز پہلے، اس دن بھی جمعہ تھا، آج بھی جمعہ، 20 جمادی الثانی، اردو کی وجہ سے عربی میں تو جمادی الاخری، یہی تاریخ، یہی مہینہ، یہی دن، صرف 1452 ایئرز پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ شہزادی کونین اس دنیا میں تشریف لائیں، اس اعتبار سے یہ جشن کا انعقاد ہو رہا ہے۔ تو خیر یہ جشن ہے، تو اس اعتبار سے یہ آیت کی تلاوت کی، لیکن انقلاب اسلامی ایران کے بعد آج کے اس تاریخ کو یعنی 20 جمادی الثانی کو مدرس ڈے یا یوم مادر بھی ڈکلیئر کیا گیا، اور چونکہ اس سے ٹھیک 2 دن پہلے 18 جمادی الثانی کو امام خمینی کی ولادت بھی ہے، سالگرہ بھی ہے، تو مناسبتیں جمع ہو جاتی ہے یہ یوم مادر، مدرس ڈے شہزادی کونین کے حوالے سے۔ اور یہ مدرس ڈے کا جملہ جو ہے نا، یہ بہت ہی سیریس جملہ ہے۔ ابھی میں بات کو ذرا جب تفصیل سے بیان کروں گا تو یہ جو میں نے کہا کہ یہ مدرس ڈے، یہ بہت ہی سیریس ایک ٹرمینالوجی ہے۔ شہزادی اپنے مشہور خطبے میں، چونکہ آج کل شہزادی کا وہ خطبہ شہزادی کی شہادت کی دونوں تاریخوں میں بہت پڑھا جا رہا، جو پہلی روایت ہے وہ بھی، جو دوسری روایت ہے وہ بھی، بلکہ پورے عشرے پڑھے جا رہے ہیں، تو میں ذرا سے بھی اس کی نہ تفصیل بتاتا ہوں نہ کانٹیکسٹ بتاتا ہوں، ورنہ موضوع کہیں اور چلا جائے گا۔ اور وہ خطبہ ویسے بھی شہادت اور وفات کی مجلس میں ہی زیادہ مناسب لگتا ہے، لیکن اس میں شہزادی 2 بہت اہم مسئلے ہیں جن کی جانب متوجہ کرا رہی۔ پہلا تو شہزادی نے شروع میں پورا نظام شریعت بیان کیا، جس کا آج کل ہمارے یہاں مذاق اڑایا جاتا ہے نا کہ جی آل محمد کے شیعوں کو تو نظام شریعت کی ضرورت کیا، اور واقعاً بات بھی صحیح۔ جب ایک چیز کنفرم ہے کہ ہمیں ہر صورت میں جنت میں جانا ہی ہے بغیر کسی عمل کے، اور یہ جو ساری عذاب وغیرہ کی روایتیں آیتیں تو خالی ڈرانے کے لیے ہے، اس سے زیادہ ان میں کوئی حقیقت نہیں، کھلم کھلا کہا جا رہا ہے، اسی میلبرن میں کہا جا رہا، تو اس میں تو پھر وہ نظام شریعت بیکار ہی ہے نا، جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، جس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، جس کے بغیر بھی آپ کو گزارا ہو۔
لیکن اس خطبے کا بہت اہم حصہ. اب یہ میں ذرا سا موضوع سے پھسلا نہیں، واپس آتا ہوں. تو اب شہزادی اس میں تعارف کرا رہی ہیں دین کے اہم ترین واجبات کا اور کچھ حرام چیزوں کا. جعل اللہ ایمان تطہیرا لکم من الشرک، اللہ نے ایمان کو اس لیے قرار دیا تاکہ تمہیں شرک سے دور کرے. والصلاۃ تنزیہا لکم عن الکبر، اور نماز اس لیے واجب کی ہے تاکہ کبر، غرور، گھمنڈ، جو آج کا سب سے بڑا پرابلم ہے، ایگو پرابلم، جس پر بیس کرتے ہوئے آج ہمارے تقریباً 15 سے 20% گھروں میں تو طلاق ہو ہی رہی ہے، شاید اس سے بھی زیادہ ریشو. وہ یہی ہے نا ایگو پرابلم، اور جس کی وجہ سے آج معمولی جاہل لوگ بھی مراجع کرام سے بحث کرنے کو، بحث بھی نہیں، ان کو کافر قرار دینے کو تیار بیٹھے ہیں. تو شہزادی فرماتی ہیں تنزیہا لکم عن الکبر، یہ جو کبر ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے، ایروگینس ہے، ایگو ہے، یہ تم سے دور ہو جائے. وہ زکوٰۃ، اور زکوٰۃ کو اس لیے لازم قرار دیا تاکہ تمہارے رزق میں اضافہ ہو. وطاعتنا، اور ہماری اطاعت کو اس لیے لازم قرار دیا تاکہ نظاما للملہ، قوم کا نظام چلے. وہ امامنا، امامتنا، امامت بعد میں بتائی، اور ہماری امامت اس لیے قرار دی کہ امانا للفرقہ، تم میں کوئی تفرقہ نہ ہونے پائے. جتنے گروپ آج کل امامت کے ماننے والوں میں ہیں شاید کافروں میں بھی نہیں. اور شہزادی کہہ رہی ہیں ہماری امامت تو اسی لیے اللہ نے لازم قرار دی تاکہ یونٹی پیدا ہو. والامر بالمعروف مصلحۃ للعامہ، اور اللہ نے امر بالمعروف کو لازم قرار دیا تاکہ اس سے معاشرے کو فائدہ پہنچے. مصلحت عامہ، ہر وہ کام جو سوسائٹی کو فائدہ پہنچانے والا. آج تو امر بالمعروف کرنے والا ممبر پر بھی اس کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. بس اچھی باتیں بتاؤ، جنت کی سیل لگاؤ، فری ٹکٹ ہر ایک کو جنت کا دو، بس یہی ہونا چاہیے ممبر کا کام. شہزادی فرماتی ہیں والامر بالمعروف. لیکن میں کچھ زیادہ ہی موضوع سے ہٹ رہا ہوں. اس کے بعد شہزادی کا وہ جملہ آ رہا ہے جس کے لیے میں نے یہ 5 جملوں کی بھی آپ کو زحمت دی. زحمت کیا برکت ہے. پھر وہ جملہ آ رہا ہے وَبِرَّ الْوَالِدَيْنِ وِقَاءَةً مِنَ السُّخْطِ، اور اللہ نے والدین کے ساتھ نیکی. یوم مادر، آج مدرس ڈے، 13 رجب کو فادرس ڈے. اللہ والدین کے ساتھ نیکی کو قرار دیا تاکہ تمہیں سخت عذاب خدا سے محفوظ کیا جا سکے. شہزادی اپنے خطبے میں خاصی اہمیت کے ساتھ والدین کا رتبہ اور حق بتا رہی ہیں. اور چونکہ واقعا شہزادی ساری امت کی ماں، گرچہ جس دن شہزادی کی ولادت ہوئی اس دن انہیں کیا کہہ کے سلام کیا گیا ہے؟ السلام علیک یا ام الائمۃ النجبہ، آپ پہ ہمارا سلام. کون کہہ رہا ہے؟ حوا نہیں، حوا نہیں تھی. کون کہہ رہا ہے؟ سارہ. کون کہہ رہا ہے؟ جناب آسیہ. کون کہہ رہا ہے؟ جناب مریم. کون کہہ رہا ہے؟ جناب کلثوم، حضرت موسیٰ کی بہن. وہ 4 خواتین کا آنا بہت مشہور روایت. چاروں نے شہزادی کو جو پہلا سلام کیا ام الائمہ، اے ائمہ کی ماں کہہ کے سلام کیا. لیکن پھر ائمہ کے ساتھ ساری امت کی ماں بھی ہے، اس لیے یہ یوم مادر ہے. مگر یہ لفظ بڑا اہم بن گیا. اور صرف ایک جملہ ابھی میں کہہ دوں، اس کی تفصیل تقریر میں آگے چل کے آئے گی. شاید ہم اور آپ، یہ ہمارے جو بچے بیٹھے، یہ وہ لاسٹ جنریشن ہے جو یوم مادر منا رہی. اس وقت ہمارا حوزہ علمیہ اور ہماری مرجعیت اتنے اہم کاموں میں مصروف ہے، اور ہم اور آپ اتنے چھوٹے چھوٹے اور طے شدہ مسائل پہ ان کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہر لمحے ہماری جانب متوجہ ہو جائے کہ جو اصل کرنے کا کام ہے وہ کام رکا جا رہا. ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے مسائل جس کے اندر ہمیں مرجع کو زحمت ہی نہیں دینا چاہیے، اور ڈیسائیڈڈ میٹر ہیں شیعت کا. شاید یہ بھی دشمن کا طریقہ کار ہے. جیسے اگر کوئی آدمی، کوئی سائنٹسٹ کسی بڑی سائنسی تحقیق میں لگا ہوا ہو، یا کوئی لیبورٹری کے اندر کوئی امپورٹنٹ کورونا جیسی بیماری کی کوئی دوا تیار ہو رہی، اور آپ چھوٹے چھوٹے باتوں میں جا کے ان ریسرچ اسکالرز کو ڈسٹرب کریں. یہ جملہ یاد رکھیے، تفصیل بعد میں آئے گی. اب آئیے ذرا سا جو 2 باتیں میں نے کہیں جس میں تھوڑا سا ربط ملانے کی کوشش کی، ذرا اس کا کانٹیکس آپ کے سامنے بیان کیا جائے. اور وہ یہ کہ اللہ کے رسول کی عادت بن گئی تھی، ہیبٹ تھی، طریقہ کار تھا کہ اعلان رسالت کے بعد روزانہ شام کے وقت مکے سے باہر چلے جاتے تھے. اچھا، مکہ شہر اس زمانے میں کتنا بڑا تھا؟ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کو سمجھا رہا ہوں. اگر کوئی
ایسا مومن بھی ہے جو یہ فیس بک یا یوٹیوب پر سن رہا ہوگا تو وہ شاید نہ سمجھ پائے مکہ کتنا بڑا تھا. جیسے اس وقت جو بنیز آپ کے سامنے ہے یہ اس زمانے کے اعتبار سے مکے سے باہر تھا. اس کو مکہ سمجھیں, عزا خانے کو, امام بارگاہ کو, اور وہ مکے سے باہر. اتنا چھوٹا سا شہر تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ نیچرل ایسے ریزسٹنس تھی یا ہرڈلز تھے کہ مکہ بڑھ ہی نہیں سکتا تھا, وہ چاروں طرف سے پہاڑوں کے بیچ میں تھا. تو اللہ کے رسول روزانہ شام کو مکے سے باہر چلے جاتے ہیں اور چند مخلص صحابیوں کو لے. اب اس زمانے میں اصحاب رسول کی تعداد کتنی تھی ہاتھ کی انگلیوں پہ گنی جا سکے. وہ 4-5 صحابیوں کو لیتے ہیں روزانہ شام کے وقت شہر کے باہر پہاڑیوں کے بیچ میں جو جگہ بنی ہوتی اس میں جا کے تشریف فرما ہوتے ہیں. وہیں پر اللہ کے رسول روزانہ روزے کے عالم میں افطار کرتے اور وہ جو 4-5 اصحاب رسول ہیں وہ بھی اس میں شریک ہوتے ہیں. اعلان رسالت کو 4 سال سے کچھ زیادہ کا ٹائم گزرا, یعنی پیغمبر کی ایج تقریباً 44 اور 45 کے درمیان, اور پیغمبر کا یہ طریقہ کار چل رہا. بعض چھوٹی چھوٹی باتوں کو کہنا پڑتا ہے جبکہ اس کی ضرورت نہیں. جب تک دنیا میں یہ الیکٹریسٹی نہیں آئی تھی اور لائٹنگ کا وہ انتظام بھی نہیں تھا جو ہم نے اپنے بچپنے میں دیکھا کہ وہ لالٹین ہے یا گیس کے پمپ ہیں یا کینڈلز ہیں, وہ بھی اتنی نہیں تھی. تو عصر کے بعد سے ہی لوگ اپنے گھروں کی جانب جانے لگتے تھے. مغرب کا تو مطلب ہے کہ جنگل جیسا سناٹا. روزانہ اللہ کے رسول وہی ایک ٹائم ملتا ہے کہ جب کفار مکہ کے مظالم سے ذرا سا پروٹیکشن مل جاتا ہے. سب اپنے اپنے گھروں میں جا رہے ہیں, شام ہو گئی. ہمارا تو آج کل دن شروع ہوتا ہے جب سورج ڈوبتا ہے اس کے بعد, لیکن اس وقت ایسا نہیں تھا. اور اس کی وضاحت کی مجھے ضرورت نہیں تھی, لیکن کچھ بچے بھی ہیں کچھ الٹی سیدھی بات نہ سمجھ لیں, اس لیے اب پیغمبر آتے ہیں, کفار اپنے اپنے گھروں میں گئے ہیں, سناٹا ہے, شہر کے باہر ہے, پہاڑوں کے بیچ میں ہے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, پورا دن روزہ رکھا ہے, افطار کا وقت آیا, افطار کرتے ہیں, پھر سب سے مطلب کیا 5-6-7 اپنے اپنے گھر جاتے ہیں. آج بھی ایک ایسا ہی دن آیا جب پیغمبر 44 کراس کر چکے ہیں, 45 ایج ابھی شروع نہیں ہوئی ہے, اور اللہ کے رسول عبادت کی یعنی روزہ رکھا, نماز پڑھی, اور ابھی افطار کرنا چاہتے ہیں کہ جبرائیل و میکائیل آسمان سے ایک دسترخوان لے کے نازل ہو جس کے اوپر جنت کے کپڑے کا رومال پڑا تھا جو اوپر سے کور کیا جاتا ہے. دیکھیے بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں بہت پہلے سمجھائی گئی تھی, جو آج وہ ہیلتھ اور ہائیجین اور کس طرح سے سبزیوں کو گلیڈ ریپ میں ڈالو, کس طرح کھانے کو محفوظ کرو, یہ ساری چیزیں بہت پہلے آ گئی تھی, لیکن ٹرمینولوجی ذرا ڈیفرنٹ تھی. جنت سے آ رہا ہے دسترخوان لیکن ڈھانک کے لایا گیا, اور پھر پیغمبر اسلام کے سامنے یہ دسترخوان رکھا گیا اور اس دسترخوان کو کھولا گیا. جبرائیل لا رہے ہیں اور میکائیل لا رہے ہیں. پیغمبر اسلام نے اور دسترخوان پہ جو کھانے جو بھی آئے تھے خود بھی کھائے, جتنے 3-4 آدمی تھے جن میں عمار یاسر کا نام بہت نمایاں, ان کو بھی شیئر کرایا. اور اس کے بعد اب پیغمبر نافلہ مغرب پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے. مغرب کی نماز پڑھ کے افطار کیا, نافلہ مغرب پڑھ کے کھڑے ہونا چاہتے ہیں کہ جبرائیل نے کہا کہ ایک اللہ کا ایک آرڈر اور آپ کے لیے آیا, اور وہ یہ ہے کہ آج آپ یہاں افطار کر کے نماز پڑھ کے اپنے گھر نہیں جائیں گے. آپ پر ریسٹرکشن آ گئی ہے, آپ اپنے گھر نہیں جا سکتے, اور آپ بالکل آج سے خدیجہ طاہرہ کو چھوڑ دیں گے. کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جس کو سمجھانے کا موقع نہیں ہے, لیکن پوری روایت جب کمپلیٹ ہوگی تو بات سمجھ میں آ جائے گی. اور جب تک کہ دوسرا آرڈر نہ آ جائے آپ کو خدیجہ طاہرہ کے گھر کا رخ ہی نہیں کرنا, اور یہ حکم خدا ہے, خدیجہ کو بھی اس کی اطلاع کر دیجیے. خیر, آرڈر اس آرڈر حکم خدا ہے. اللہ کے رسول نے یا مولا کے ذریعے یا عمار یاسر کے ذریعے یہ پیغام بھجوایا کہ جا کے خدیجہ سے کہہ دینا کہ آج سے تمہارے گھر میں میرا داخلہ بند ہے, لیکن یہ کسی ناراضگی کی وجہ سے نہیں ہے, یہ کسی سیپریشن کی وجہ سے نہیں ہے, یہ ایک حکم خدا ہے جس کی مصلحت وہی جانتا ہے. اور یہ کہے کہ پیغمبر 20 سال کے بعد
واپس حضرت ابو طالب کے گھر میں شفٹ ہو گئے ہیں. پہلے 25 سال پیغمبر یعنی 25 سال کی ایج تک ابو طالب کے گھر میں رہے تھے. شادی کے بعد خدیجہ کے آ گئے تھے. 20 سال ہو چکے ہیں شادی کو. واپس شفٹ ہو گئے حضرت ابو طالب کے گھر میں. فاطمہ بنت اسد تو کہتی ہیں کہ میرے لیے تو گویا بغیر چاند کی عید ہو گئی ہے. میرا بھتیجا، میرا بیٹا، میرا نور نظر وہ میرے گھر آیا. اب پیغمبر یہاں رہ رہے ہیں. یہاں تک کہ 40 دن ایسے گزرے کہ خدیجہ طاہرہ کے گھر کا رخ بھی نہیں کر رہے ہیں اور غذا بھی حضرت ابو طالب کے گھر کے استعمال کر رہے ہیں. اس کے بعد وہاں بھی نہیں جا رہے ہیں. وہ جو روزانہ وہ پہاڑوں کے بیچ میں جاتے تھے. جب 40 دن پورے ہو گئے، 40 کے عدد کی اسلام میں بہت اہمیت، اور 40 دن کے اعتبار سے اگر آدمی کوئی کام کرے تو وہ اس کی عادت میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایک الگ موضوع ہے. 40 دن کے بعد 41واں دن آیا. پیغمبر فاطمہ بنت اسد کے گھر میں، اور شام کا وقت آتا ہے. نماز مغرب کا وقت آیا. پیغمبر نے مغرب کی نماز پڑھی، روز پڑھتے تھے. اور اس کے بعد پھر افطار کا وقت آیا. ابھی رمضان کے روزے اسلام میں واجب نہیں ہوئے، وہ تو 10 سال بعد مدینے جا کے واجب ہوں گے. لیکن نماز اور روزہ جو ایسی عبادت ہے کہ انبیاء واجب ہونے سے پہلے سے اس کو انجام دیتے، تو روزے سے ہیں. اور جو لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں سب کو پیغمبر کا طریقہ پتا. تو نماز مغرب کے بعد پیغمبر روز افطار کرتے ہیں. پہلے یہ اصحاب وہ پہاڑ کے بیچ میں پیغمبر کے ساتھ جمع ہوتے تھے، اب اس گھر میں آ جاتے ہیں. ابو طالب کا گھر ہے، ہر ایک کے لیے کھلا. جیسے ہی 41ویں دن پیغمبر نے نماز مغرب پڑھی کہ ایک مرتبہ جبرائیل اور میکائیل پھر جنت سے آ رہے ہیں. اب ڈیٹیل بھی، اور وہ یہ ہے کہ اسی طرح سے جنت سے ایک دسترخوان لے کے آئے، اور اس میں صرف 3 چیزیں. ایک خوشہ ہے انگور کا، ایک خوشہ ہے کھجور کا، اور ایک گلاس پانی ہے کوثر کا. اور یہ 3 چیزیں جیسے لا کے رکھی، پیغمبر نے علی کو بلایا اور کہا اے علی دروازے پہ بیٹھ جاؤ، اور آج کسی کو میرے گھر میں نہیں آنے دینا، اس لیے کہ جو غذا آج آئی ہے وہ میرے غیر کے لیے حرام ہے. اچھا، یہ شہزادی کے حالات میں بھی آپ کو یاد ہوگا ایک واقعہ ہے جو مشہور واقعات ہے، میں پڑھنا نہیں چاہتا، کہ شہزادی کے پاس بھی وہ جنت سے ایک پیالہ آیا تھا جس کی خاصیت یہ تھی کہ 10,000 آدمی اس میں سے کھانا کھا لیں، اس میں کھانا ختم ہی نہیں ہوتا. اور جب ایک مرتبہ شہزادی کی ایک کنیز نے بہت اصرار کیا اور شہزادی نے بتایا کہ جنت کا پیالہ اس کی یہ خاصیت ہے، اس کے بعد جب وہ کنیز دوڑ کے گئی تو پیالہ غائب. اور شہزادی نے کہا چونکہ وہ ہمارے غیر کے لیے حرام تھا، اس لیے اللہ نے اس کو غیبت میں ڈال دیا. جب میرا آخری بیٹا ظاہر ہوگا وہ اسی پیالے کو لے کر آئے گا، اور پورا لشکر جو زمانے کے امام کے ساتھ ہوگا اس کو اسی پیالے کے ذریعے سے فیڈ کیا جائے گا. بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے، لیکن ذرا لمبا ہے اور آج میرے پاس ٹائم نہیں ہے. میں تو صرف ولادت کی رات تک اپنے آپ کو محدود کرنا چاہتا ہوں. تو پیغمبر نے کہا یہ کھانا میرے غیر کے لیے حرام. وہ ہے کیا؟ جنت کا کھانا. جنت کا کھانا بھی حرام ہو گیا. آج تک تو سنا تھا مثلاً کتے کا گوشت حرام ہے، یا سور کا گوشت حرام ہے، یا شراب حرام ہے، لیکن آج جنت کا کھانا بھی حرام ہو رہا. اس لیے کہ حلال و حرام کا تعلق ہے حکم خدا سے. حکم خدا آ گیا تو اب یہ حرام ہو گیا. یہ میرا آج کا موضوع بننے والا ہے کہ جتنے آرام سے ہم ایک دوسرے کے مال پہ قبضہ کر لیتے ہیں، بعض اوقات جان بوجھ کر، بعض اوقات ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا. اب یاد کیجئے میری 2 سال پہلے کی تقاریر، میراث کے حوالے سے بات ہوئی تھی، نان و نفقے کے حوالے سے بات ہوئی تھی، دیات کے حوالے سے بات ہوئی تھی. یہ سب ہم نے غیر کے مال پہ قبضہ کیا. غیر کون ہے؟ سگا بھائی. غیر کون ہے؟ چچا. غیر کون ہے؟ باپ. غیر کون ہے؟ اولاد. بات کہیں سے کہیں جا رہی ہے، کہیں سے کہیں تو نہیں جا رہی ہے، لیکن بہرحال جو اصل واقعہ، پیغمبر نے کہا یہ حرام. جنت کی نعمت بھی حرام ہو جاتی ہے اگر حکم خدا کے خلاف اس کو لیا جائے اور یہ کہے کہ میرے مولا کو دروازے پہ بٹھا دی. آج صرف پیغمبر کی غذا پورے روزے کے بعد کھجور کے چند دانے. بعض اوقات یہ آج کل کے میڈیا کا کمال ہے نا کہ کسی چیز کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا کہ وہ چیز اچھی ہوتی مگر اس کا اوور ایکسپوجر ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں اسی جیسی دوسری چیزیں چھپ جاتی ہیں. کھجور یہ بہت اہم غذا ہے. حامل عورت کو کھجور کھلانے کا حکم ہے.
ڈیلیوری کے فوراً بعد بھی کھجور کھلانے کا حکم ہے. لیکن آج کل جو ہمارا میڈیا، اب مجھے نہیں پتا ہندوستان کی کیا حالت ہے، لیکن وہاں بھی کچھ اسلامک تو چینل ہیں یوٹیوب وغیرہ کے، پاکستان میں تو ہر آدمی ایک ہی بات دہرا رہا ہے، اجوا کھجور اجوا کھجور اجوا کھجور. اب میرا انداز کچھ ایسا ہے جس میں اجوا کی توہین ہو رہی ہے، وہ بھی میرا مقصد نہیں، لیکن اتنا زیادہ اس اجوا کو اس وقت میڈیا کے ذریعے سے ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ جیسے دنیا میں اگر کوئی کھجور ہے تو ایک ہی کھجور ہے. یقیناً روایت میں آیا کہ حضرت آدم جنت سے پہلی کھجور یہ لے کر آئے تھے، اور یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ حضرت مریم کے ہاں جب حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تھی تو جو پہلی غذا جناب مریم نے کھائی، خُذِّئِی إِلَیْکَ بِجِذْعِ النَّخْلَۃ، جو سورہ مریم کی آیت ہے کہ اے مریم کھجور کے درخت کو ہلاؤ، کھجور ٹوٹ کے گرے گی، یہ تمہاری پہلی غذا. بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ کربلا کا واقعہ ہے. میرے والد اور دادا نے جب کربلا کی زیارت کی تھی، آقا حسین کی زری میں سرہانے کھجور کے درخت کی شبیہ بھی تھی. میں کہیں اور چلا گیا نا، واپس آتا ہوں، تو وہ تھی اجوا کھجور. بہت اہم ہے، خاص طور پر جب وہ روایت آ گئی کہ اگر کوئی آدمی روزانہ صبح کو 7 دانے اجوا کے کھا لے تو اس دن کم از کم اس پر نہ سحر یعنی جادو اثر کرے گا، نہ زہر اثر کرے گا. مگر روایتوں میں اس سے بھی زیادہ فضیلت سیحانی کھجور کی بتائی گئی، جس نے مولا کو دیکھ کے سلام کیا تھا، السلام علیک یا سید الاولی، جس کی وجہ سے سعودی حکومت آج بھی اس کھجور کو نہ مارکیٹ میں آنے دیتی ہے نہ لوگوں کو دیکھنے دیتی. آج بھی اس وقت ایک آدھی درخت رہ گیا اور ایک اور کھجور بہت اہم ہے اسلام میں، برنی. وہ بیچاری اجوا کی شہرت کی وجہ سے بیک فٹ پہ چلی گئی ہے، لیکن اس کی بھی اتنی فضیلتیں کہ شیخ خر عاملی جیسا محدث حدیث کی کتاب میں پہلے برنی کی فضیلت لکھتا ہے پھر اجوا کی. تو پیغمبر نے جنت کی کھجور کھائی اور بعض علماء نے کہا برنی کھجور تھی. یہ بیچ میں بات آ گئی تھی اس لیے میں ادھر ادھر چلا گیا. پیغمبر نے 40 دن روزہ رکھا ہوا، یہ روزہ حضرت ابو طالب کے گھر، اور 41ویں دن یہ غذا استعمال کی. اب اس کے بعد پیغمبر کھڑے ہوئے نافلہ مغرب. پھر ایک عجیب جملہ روایت میں آیا، جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، آج اللہ کا حکم آیا ہے کہ یہ نماز حرام ہے. لفظ حرام آیا. اچھا، حرام آج کل ہمارے یہاں بڑا اسٹرانگ لفظ ہو گیا. پہلے حرام کا مطلب تھا جس کی اجازت نہیں. اب دیکھیں یہ دونوں کا مطلب ایک ہی، مگر جتنا حرام اسٹرانگ لگتا ہے اتنا یہ لفظ اسٹرانگ نہیں لگتا کہ اجازت نہیں. آج اجازت، آج آپ سیدھے خانہ خدیجہ کی جانب جائیے. آج پروردگار انتظام کرنا شروع کیا ہے پورے دنیا کے انسانوں پر اپنی خاص رحمت کا. یہ کہے گا پیغمبر کو روکا. اچھا، اب یہاں رک کر بات سے بات نکل رہی ہے. آپ حضرات تو اب آ ہی گئے، اٹھ کے گھر جانے سے تو رہے، تو یہ 2-4 چھوٹی سی باتیں اور سن لیجیے. مغرب اور عشاء کی نماز سہولت کے لیے ہم ملا کے پڑھتے ہیں، لیکن ویسے اسلام میں ان نمازوں کو الگ پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ. مغرب پہلے پڑھو، اس کے بعد عشاء کا جو 40 منٹ کے بعد فضیلت کا ٹائم ہے اس میں پڑھو، یہ زیادہ بہتر. رمضان کے روزے میں مغرب کی نماز پڑھ کے افطار کرنے کا ثواب زیادہ. یہ نہیں ہے کہ مغرب اور عشاء کے بعد، مغرب کے بعد. اور یہ تو میں اپنے بچپنے اور جوانی کی بات کر رہا ہوں کہ کراچی کی اکثر مساجد میں اس مستحب پہ عمل ہوتا تھا. لیکن جب ماحول بدلتا ہے، بعض اوقات اچھی چیزیں آتی ہیں، بعض اوقات اچھی چیزیں ختم ہوتی ہیں. اور وہ یہ تھا کہ مجھے یاد ہے میرا بچپنا کہاں گزرا. رضویہ سوسائٹی کی مسجد میں، نور ایمان مسجد میں، جامع امامیہ کی مسجد میں، کبھی کبھار 21 رمضان کو گول ایمان میں جعفریہ کی مسجد تھی، وہاں جلوس نکلتا تھا، وہاں ہوتی تھی. مغرب کی نماز ہوتی تھی، پھر افطار ہوتا تھا، پھر لوگ ہاتھ دھو کے آتے تھے، پھر عشاء کی نماز شروع ہوتی تھی. اور اتنی دیر میں عشاء کا وقت فضیلت بھی آ جاتا تھا. اور جو اسلام کا صحیح حکم ہے 11 مہینے عمل نہ ہو لیکن 12ویں مہینے عمل ہوتا تھا. اب پتہ نہیں دیکھتے ہی دیکھتے نظام کیسا بدل گیا ہے کہ مغرب عشاء کی نماز پہلے ہو جاتی ہے، اس کے بعد افطار ہوتا. اچھا، مغربی دنیا میں پھر بھی کچھ سمجھ میں آتا ہے، جہاں افطار کا مطلب ہے پورا کھانا. یا مغرب کے بعد پورا کھانا کھائیں گے تو عشاء نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ پڑھی کیا جائے گی، لوگ فوراً اور فچکر ہو جائیں گے. جیسا کہ آپ دیکھتے بھی کہ اگر مجلس کے بعد کھانا ہو پھر نماز ہو تو نماز میں تو آپ کو لوگ نظر ہی نہیں آئیں گے. تو مغربی دنیا میں تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن کراچی میں تو اب تک افطار کا مطلب افطار ہی ہوتا. کچھ کھجوریں، کچھ
پکوڑے کچھ سموسے، کھانا تو لوگ گھر جا کے کھاتے ہیں. ایک اچھی بھلی چیز چل رہی تھی ثواب والی، وہ ختم ہو گئی. پیغمبر کے اس واقعے میں ہے کہ شروع اسلام سے ہی طریقہ یہ تھا، پیغمبر مغرب کی نماز پڑھی، پھر روزہ افطار کیا، پھر نافلہ مغرب پڑھتے تھے. آج روک دیا گیا، کہا کہ نہیں آج نافلہ مغرب نہیں پڑھو، نافلہ مغرب ساقط ہے اور جاؤ خانہ خدیجہ کی طرف. حضرت خدیجہ کے گھر کی طرف اللہ کے رسول چلے تو اتنی دیر میں اندھیرا چھا چکا تھا. بار بار عرض کر رہا ہوں پرانے زمانے کا ماحول آج کے ماحول سے مختلف ہے. مغرب کا مطلب تھا قبرستان. پیغمبر نے خانہ خدیجہ پہ جا کے دستک دی. حضرت خدیجہ جو کہہ رہی ہے 40 راتوں سے مجھے نیند نہیں آتی تھی، بلکہ میں راتوں کو رویا کرتی تھی پیغمبر کی جدائی میں. آج بھی اگر آپ مدینہ منورہ جائیں گے تو جہاں پیغمبر خطبہ دیتے ہیں وہ ممبر وہاں رکھا ہے، وہ والا ممبر نہیں ہے، جگہ وہی. اس سے ملا ہوا آپ کو وہ ایک پلر دکھایا جائے گا کہ جب پیغمبر اس سے دور چلے گئے تو وہ پیغمبر کی جدائی میں رونے لگا، اور اتنا چیخ مار مار کے رویا کہ لوگ گھبرا کے اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے کہ یہ اونٹنی کا بچہ اس مسجد میں کہاں سے آ گیا. تو وہ تو ایک کھجور کا درخت تھا، یہ تو خود خدیجہ طاہرہ کہہ رہی ہے 40 راتیں روتے ہوئے میری گزرتی تھی پیغمبر کی جدائی میں. لیکن حکم ہے، پیغمبر نے کہہ دیا تو میں گھر سے نکل کے ابو طالب کے گھر تک بھی نہیں گئی کہ معلوم کروں کیا کیفیت. یہ ہم اور آپ ہیں کہ بقول مرحوم علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کے ویسٹ کے بچے جب بھی ایک دوسرے سے ملیں گے ہائے، خدا حافظ کہیں گے بائے، اسلام کی کوئی بات آئے گی وائے. تو یہ وائے تو سب ہمارے یہاں ہوتا ہے، وہاں آرڈر اس آرڈر. خدیجہ طاہرہ کم از کم اگر پیغمبر نہیں آ رہے خود جا کے پوچھ سکتی تھی کہ یا رسول اللہ 1 دن 2 دن 10 دن 15 دن 40 دن، مگر پھر وہ خدیجہ نہ رہتی. چنانچہ خدیجہ خاموش ہے. 41st ڈے تھا، دروازے پہ نوکنگ ہوئی، وہ بھی رات کے وقت. خدیجہ طاہرہ نے جلال کے ساتھ کہا یہ کون ہے جو اس دروازے پہ نوک کر رہا؟ یہ تو وہ دروازہ ہے کہ رات کے اس وقت میں سوائے محمد کے کسی کو پرمیشن نہیں ہے کہ اسے نوک کرے. اور دروازے کے پیچھے سے آواز آئی انا محمد، میں محمد ہی ہوں جو تمہارے دروازے پہ آیا ہوں. خدیجہ تڑپ کے آگے بڑھی، دروازہ کھولا، پیغمبر آئے، اور وہ رات انتظام شروع ہوا فاطمہ زہرا کے اس دنیا میں آنے کا. جو میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ اللہ نے اس وقت پیغام دیا تھا کہ میں اپنی خاص رحمت اس دنیا میں بھیجنا چاہتا ہوں. اب یاد رکھیے ایک حدیث، روایت یہ ہے کہ بیٹے اللہ کی نعمت ہے، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے. ہماری اور آپ کی بیٹی اللہ کی رحمت ہے ہمارے اور آپ کے لیے، اور یہ تو رسول خدا کی بیٹی ہے تو رسول خدا رحمت ہے للعالمین، ساری کائنات کے لیے. تو یہ بیٹی بھی رحمت ہے ساری کائنات کے لیے. اس انداز سے فاطمہ کے دنیا میں آنے کا اہتمام ہوا. لیکن آپ نے غور کیا کہ اس سادے واقعے میں ایک بہت اہم میسج چھپا ہوا، اور یہی وہ میسج ہے جس کو ذہن میں رکھ کر میں نے 2 جملے شروع مجلس میں عرض کیے تھے. مجلس نہیں، شروع تقریر میں عرض کیے. ہمارے مراجع اس وقت کتنے اہم کام میں لگے ہیں، ان کو وہاں سے ڈسٹرب کیا جا رہا. یا جو میں نے دوسرا جملہ کہا تھا شاید یہ لاسٹ جنریشن ہے، میں نہیں، میرے بعد جو بچے، میرے بچے بھی نہیں، بچوں کے بچے، شاید وہ لاسٹ جنریشن. وہ سنیے جناب، خدیجہ طاہرہ کا یہ واقعہ اور پیغمبر کو 40 دن اس طرح سے الگ کرنا اور پھر جنت کا کھانا آنا، یہ بتا رہا ہے کہ فاطمہ کی ولادت کے موقع پر، ابھی ولادت نہیں ہے، یہ 9 مہینے پہلے کی بات، کتنا اہتمام کیا جا رہا ہے طہارت کا، کتنا اہتمام کیا جا رہا ہے پاکیزگی کا، کتنا احترام کیا جا رہا. ایک تو ہوتا ہے نا رزق حلال اور رزق حرام. ایک ہوتا ہے کہ نہیں شرن تو ایک چیز حلال ہے، بھئی جو چیز آپ نے آنکھ سے نہیں دیکھی نجس ہوتے ہوئے اور گواہی نہیں ملی وہ پاک ہے نا. لیکن یہ ہمارے اور آپ کے لیے شہزادی کونین کی طہارت کی اعلیٰ ترین منزل ہے، جہاں سوائے آیے تطہیر کے ان کی طہارت کو کوئی چیز بیان ہی نہیں کر سکتی. تو وہ اہتمام بھی دیکھیے کس انداز سے ہو رہا. 40 دن روزہ رکھوایا جا رہا، جنت کا پانی آ رہا، جنت کے پھل آ رہے ہیں، حتیٰ ہاتھ دھونے کے لیے بھی پانی سلسبیل جنت کا آیا، اور ہاتھ پوچھنے کے لیے رومال بھی جنت کا آیا ہے. طہارت کا اعلیٰ ترین معیار حاصل کیا جا رہا ہے ہمارے یہاں. ایک بڑی خرابی یہ کہ ہمارے یہاں 2 قسم کے لوگ ہو گئے. ایک اتنے لاپرواہ لوگ
کہ آنکھوں دیکھی مکی نکلتے ہیں، کوئی حلال حرام نجس پاک ان کے ہی نہیں، اور یہ کتنے احتیاط کرنے والے کہ 12 امامی مومن اور نمازی کے ہاتھ کا ذبیحہ بھی کھانے کو تیار نہیں، دونوں الگ الگ۔ اچھا یہ شہزادی کی طہارت ہمارے گھر کی طہارت سے الگ۔ خدیجہ طاہرہ نے بے چینی محسوس، وہی کیفیت ہوئی جو عورتوں کی ڈیلیوری کے موقع پہ ہوتا، اور جو عورتوں کے درمیان ایک سسٹم ہوتا، آس پاس کی عورتوں کو بلایا، سب نے منع کر دی، کہا خدیجہ ہم نے تم سے کہا تھا کہ اس سے شادی نہ کرنا، تم نے ہماری بات نہ مانی، اب نتیجے کا سامنا کرو، کنسیکوینسز تمہیں دیکھنا۔ میں ان بدتمیزی کے جملوں کو بہت مہذب انداز میں کہہ کے بات بڑھاتا ہوں۔ خدیجہ تنہا ہے اور اکیلی، اور عین اس موقع پہ دروازہ کھلتا ہے، کیونکہ یہ روایت کا حصہ میں پڑھ چکا ہوں، اور 4 عورتیں کمرے میں داخل ہوں جو عرب کے لباس سے مختلف تھی، لیکن شکل و شباہت وہی تھی جو بنی ہاشم کی عورتوں کی۔ تعارف کراتی ہیں کہ انا سارہ، میں ابراہیم کی بیوی سارہ، چردادی بنی رسول خدا کی، اور میں حضرت موسیٰ کی بہن کلثوم، اور میں آسیہ جو جنت میں تمہاری ساتھی بنے گی۔ رسول خدا کی جنت میں 2 ہی بیویاں تو کنفرم ہے، ایک جناب آسیہ اور ایک جناب خدیجہ، اور میں مریم۔ اور آ کے انہوں نے چاروں طرف سے خدیجہ کو گھیرے میں لیا، اور تھوڑی دیر کے بعد اس کائنات میں وہ رحمت آ رہی ہے جو رحمت للعالمین کے لیے بھی رحمت ہے، ساری امت کے لیے بھی رحمت ہے۔ دنیا میں تشریف لاتی ہیں، دنیا میں آتے ہی پیشانی زمین پر رکھ کے سجدہ کرتی ہیں، سر اٹھا کے کہتی ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان ابی محمد سید الانبیاء واشہد ان بالی علی سید الاوصیاء واشہد ان ولدی سید الاسباط، اور یہ کہہ کے ایک ایک امام کا نام لیتی ہیں، اور اس کے بعد یہ چاروں عورتیں جب ان کو دیکھتی کہتی ہیں السلام علیک یا ام الائمۃ النجباء، نجیب ائمہ کی ماں ہمارا سلام لیجئے۔ شہزادی ہر ایک کو سلام کا جواب دیتی ہیں، اور اتنی دیر میں دروازے پر ٹھک 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 کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اب ہوتا کیا تھا وہ سن لیجئے، اور بس یہ میرے آخری جملے۔ ہوتا یہ تھا کہ روزانہ، یہ زمانہ کون سا زمانہ تھا جب فاطمہ پیدا ہوئی، مسلمانوں پر مظالم حد سے بڑھ گئے، حد سے، اتنے زیادہ کہ پیغمبر نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ مکہ چھوڑ کے حبشہ چلے جاؤ۔ یہ وہی تاریخ ہے، مظالم مجھے کچھ پڑھنا تھے لیکن اب وقت نہیں۔ تو ان میں سے ایک ظلم یہ تھا کہ مسلمانوں کو خانہ کعبہ کی طرف نہیں آنے دیتے تھے۔ مسلمان بیچارے رات کے 12 بجے اندھیرے میں آتے تھے، آپ نے سنا نا، شام کے 6 بجے ہی خانہ کعبہ ویران ہو جاتا ہے، سب گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ یہ رات کے 12 بجے آتے تھے، فجر سے کچھ پہلے تک خانہ کعبہ میں عبادت کرتے تھے، پھر ایک ایک کر کے اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے۔ شہر بہت چھوٹا شہر، یعنی میں نے کہا نا بنیز کو بھی سمجھ لیجئے کہ جیسے وہ شہر سے باہر، مگر آج وہ عبادت کر کے جانے والے تھے کہ اچانک انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا، چنانچہ حیران ہو کے گھبرا کے ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، ہمیں دھوکہ تو نہیں ہوا؟ دوسرے نے کہا نہیں بھائی ہم نے بھی یہی دیکھا، دھوکہ تو نہیں ہوا، نہیں ہم نے بھی یہی دیکھا۔ کہ اس وقت رات کا وقت ہے، ابھی کفار مکہ کی آمد نہیں ہوئی ہے، ہمیں گھر جانا ہے، چلو پیغمبر کے گھر چلتے ہیں، جا کے پوچھتے ہیں کیا ہوا۔ اور یہ سارے مسلمان بہت زیادہ نہیں ہیں، لیکن بہرحال خاصی تعداد 100 کے قریب تو ہوں گے، آتے ہیں پیغمبر کے دروازے کو نوک کرتے ہیں۔ پیغمبر نے دروازہ کھولا، مسکراتے ہوئے باہر آئے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ کہا جواب بعد میں دوں گا، پہلے بتاؤ تم اس وقت کیسے آئے؟ کہا کہ یا رسول اللہ ابھی ہم اپنی عبادت مکمل کر کے اٹھے تھے گھر جانے کے لیے کہ اچانک ہم نے دیکھا ایک ایسا نور چمکا، ایک ایسا نور چمکا کہ شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک ساری دنیا ہمارے لیے روشن ہو گئی۔ خانہ کعبہ ہے پیالے میں، چاروں طرف پہاڑ ہے۔ کہا کہ ہم نے وہ مسلمان کہہ رہے شام کے محلات بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ عرب کے لوگ شام پہنچ جاتے تھے بزنس کے لیے، کہاں سیریا، کہاں مکہ، ایسا نور روشن ہوا کہ شام کے محلات ہم کو نظر آنے لگے۔ ایک لفظ کہتا ہوں تاکہ کتاب پڑھنے میں آپ کو دھوکہ نہ ہو، انہوں نے کہا تھا ہم نے بصرہ کے محلات دیکھے۔ اردو میں بصرہ اسی طرح لکھا جاتا ہے جیسے بصرہ، بصرہ عراق کا شہر نہیں، بصرہ شام کی پہلی آبادی ہے جہاں پہ تجارتی قافلے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول ہم گھبرا گئے، یہ کیا ہے؟ ایک عجیب سا نور تھا،
پہلے ہم سمجھے کہ عذاب خدا آ رہا، مگر عذاب خدا میں تپش ہوتی ہے، اس میں ٹھنڈک تھی، دلوں کو سکون تھا۔ ہم دیکھ کے حیران ہیں اور آپ سے پوچھنے آئے ہیں۔ پیغمبر نے کہا یہی تمہارے دوسرے سوال کا جواب ہے کہ میں مسکرا کیوں رہا ہوں۔ ابھی ابھی اللہ نے مجھے وہ بیٹی عطا کی ہے جس کے ذریعے اللہ میری ساری امت پر خاص احسان کرے گا، رحمت نازل کرے گا۔ یا رسول اللہ اس کا نام کیا ہے؟ کہا کیونکہ اس کے ذریعے سے گناہگار شیعوں کو جہنم سے کاٹا جائے گا، اور عربی میں کاٹنے کو کہتے ہیں فاطمہ، اس لیے اللہ نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ مجھے وہ بیٹی عطا کی ہے جو فاطمہ ہے، اور جو میری تمام امت کے گناہگار شیعوں کو جہنم کے عذاب سے کاٹ کے جنت میں لے جائے گی۔ اور یہاں پر ایک آخری بات عرض کر کے بات ختم کروں۔ فاطمہ کاٹنے والی، اس کے کئی معنی، سارے کے سارے معنی شہزادی کے لیے صحیح ہیں، جس میں ایک معنی ہے کہ جب خدیجہ طاہرہ کی کثیر دولت ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی تو 5 ہی سال ہوئے، لالچ پیدا ہوئی تھی ہم کو ملے گی، فاطمہ کی آمد کے بعد سب کی امیدیں کٹ گئی۔ فاطمہ اس لیے کہ گناہگار شیعہ فاطمہ کی وجہ سے عذاب جہنم سے کاٹے جائیں گے۔ اب روایت میں یہ لفظ بھی کہ پھر دشمنان اہل بیت کا جو طریقہ ہے نا، اس کا توڑ کرنے کے لیے پیغمبر کی موجودگی میں فاطمہ کو مرکز بنائے۔ اچھا کبھی آپ نے سوچا حدیث کسا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنو۔ 2 سال پہلے میں نے ایک تقریر کی تھی شہزادی ہی کے حوالے سے، کہ پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ شہزادی اپنے حجاب کی وجہ سے دنیا کے سامنے تو نہیں آ سکتی ہے نا، لیکن آسمان کی مخلوق کے لیے تو حجاب نہیں ہے نا، فرشتوں کے لیے کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ سورہ مریم پڑھ لیجئے، جب جناب مریم کے سامنے جبرائیل آئے اور پورا واقعہ، تو اسی لیے دنیا کی مخلوق علی کو زیادہ جانتی ہے۔ یہ فاتح خیبر ہیں، یہ فاتح خندق ہیں، یہ بستر رسول پہ سونے والے ہیں، یہ دوش رسول پہ کھڑے ہونے والے ہیں، یہ مشکنی کرنے والے ہیں، یہ کفار مکہ کے بچوں کا جواب دینے والے ہیں۔ دنیا والے علی کو زیادہ جانتے ہیں، علی ہے، اور آسمان والے فاطمہ کو زیادہ جانتے ہیں کہ وہاں ہر جگہ نور فاطمہ چمکتا۔ تو حدیث قصہ میں بات ہو رہی ہے آسمان والوں سے، زمین والوں سے نہیں، تو کہا فاطمہ تو وابوہا و بالوہا بنوہا۔ مگر پروردگار دیکھیں طریقہ ہے خدا کا، پتہ ہے کہ کیا کیا اعتراض آگے ہو سکتے ہیں۔ اصولاً کیا ہونا چاہیے تھا کہ یہاں مرکز بنانا چاہیے تھا رسول کو، اصل ذات تو رسول کی ہے نا۔ اور یاد رکھیے آج بھی ہمارا عقیدہ ہے رسول افضل ہیں۔ کچھ مومنین کے ذہن میں خیال آیا شہزادی افضل ہے، نہیں، رسول افضل ہے۔ مگر رسول کو یہاں پہ اگر مرکز بنایا جاتا، بہت ساری وجوہات ہیں۔ جوہر صاحب قبلہ کا جملہ اکثر کہتا ہوں رشتہ داری کے حوالے سے، اب وقت نہیں ہے، آج دوسرا جملہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر رسول کو مرکز بنایا جاتا کیا کہا جاتا؟ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ ان کے داماد ہیں، یہ ان کی بیٹی ہے، یہ ان کے نواسے ہیں، یہی کہا جاتا ہے نا۔ پتہ نہیں کتنے داماد، کون کون سے داماد، کہاں کہاں کے داماد نکال کے شامل کر دیا جاتے۔ جی وہ تو مراد تو وہ صاحب تھے، وہ بھی تو داماد ہے نا۔ کہا جاتا رسول ہے، رسول کی بیٹی ہے، تو اب بیٹی کے نام پہ پتہ نہیں کتنی عورتیں کھود کھود کے تاریخ کے اوراق سے نکالی جاتی، اور کہا جاتا ان کے لیے نہیں کہا گیا، ان کے لیے کہا گیا۔ اگر کہا جاتا یہ رسول کے نواسے ہیں، رسول ہیں، رسول کی بیٹی داماد، پتہ نہیں کیسے کیسے نواسے لائے جاتے۔ فتح مکہ کا یہ واقعہ تاریخ میں ہے کہ نہیں کہ رسول اللہ مکے میں داخل ہوئے اور رسول کے آگے رسول کا نواسا بیٹھا، کہا وہ جو رسول کی ایک بیٹی زینب ہے نا، اس کا بیٹا علی ابن زینب بیٹھا تھا۔ تو اب یہاں پر اگر رسول کو مرکز بنایا جاتا، دامادوں کے نام پہ پتہ نہیں کون کون سے داماد آ جاتے، بیٹیوں کے نام پہ پتہ نہیں کون کون سی بیٹیاں آ جاتی، نواسوں کے نام پہ کون کون سے نواسے آ جاتے، کہا بنائیں گے مرکز فاطمہ کو۔ فاطمہ تو ایک ہی ہے نا، یہ فاطمہ کے بابا ہیں، یہ فاطمہ کی شوہر ہیں، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، تاکہ سوائے فاطمہ کے ہوتے ہوئے سوائے رسول، سوائے علی، سوائے حسن، سوائے حسین کے کسی کی طہارت کا انتظام نہ ہونے پائے۔ ہمیں بہت مختصر صحیح لیکن مجلس کے فوراً بعد شہزادی کو سلام بھی کرنا۔ پروردگارہ شہزادی کونین کا واسطہ جب تیرے حبیب نے یہ بشارت دی، اس کے ذریعے سے اللہ میرے ہر گناہگار امتی کو جہنم سے نجات دلا کے جنت میں داخل کرے گا۔ اللہم انی اسألو بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا، جتنے مومنین اور مومنات آج کی محفل میں، ان کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو
دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، فاطمہ کی برکت سے ہمیں جہنم کے عذاب سے بھی محفوظ فرما، جنت میں ان کا ساتھ عطا فرما، اور اگر کوئی ایسا گناہ ہو جو شہزادی کے ناراضگی کا سبب بنے اس گناہ کو معاف فرما۔ ہمارے مرحومین کو اعلی علیین میں فاطمہ زہرا کے ساتھ یہ جشن منانے کا موقع عطا فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بآواز بلند درود شہزادی کو سلام زیارت کی شکل میں